اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم صلوات ارشاد فرما دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات محبان عصمت و طہارت، مسلسل دعا کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور وحدہ لا شریک خود قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو اور میں تمہاری دعاؤں کا مستجاب کرنے والا ہوں۔ مطالبہ دعا ہے اپنے بندے سے، اور یہ مطالبہ کسی ایک خاص گروہ سے نہیں ہے، بلکہ جو بھی بشر ہے اس سے مطالبہ ہے پروردگار عالم۔ اور تقرب الہی کا دعا ایک سر ہے، اسرار کہتے ہیں نا، تو اس میں سے دعا ایک سر ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو سکیں۔ اور یہ تعلیمات تمام ہمارے انبیاء نے بھی دی، رسولوں نے بھی دی، اور ہمارے اماموں نے بھی دعا کی ہمیں تاکید بھی کی ہے اور تعلیم بھی۔ میں بار بار ایک جملہ آپ کی عظیم بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، وہ یہ تھا کہ دعا شیعت کے پہنچنے کا بھی ذریعہ رہا، اور اہل بیت کی امامت، ان کی افضلیت اور ان کی ولایت پہ بھی دلیل بنی ہوئی ہے۔ خود یہ دعا جانشینی پر، خلافت پر، وہ کیسے ہے میں دو جملوں میں اسے واضح کر دیتا ہوں، بالکل آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بھی۔ دعا کے ذریعے سے شیعت ہم تک پہنچی۔ وہ کیسے پہنچی ہے؟ وہ ایسے پہنچی ہے کہ کیونکہ ہمارے اہل بیت کا جو اکثر زمانہ گزرا وہ تقیہ کا زمانہ گزرا، جبکہ دوسرے فرقے جو ہے وہ تقیہ کو نہیں مانتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سی مثالیں موجود ہیں اور دلیلیں ہمارے پاس ہیں قرآن سے، احادیث سے، کہ تقیہ جائز ہے۔ وہ انشاءاللہ کبھی پھر اس پہ ہم گفتگو کریں گے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا موضوع کچھ ہے، اس سے ہم بھٹکے نہ، بالکل بھی ایک ہی موضوع پہ رہیں۔ تو دعا کے ذریعے سے شیعت ہم تک کیسے پہنچی؟ تو وہ جو تقیہ کا زمانہ تھا، اس زمانے میں اہل بیت دعاؤں کے ذریعے سے توحید کو اور عقیدہ نبوت اور امامت و ولایت کو، عقیدہ معاد صحیح کیا ہے، اس کو ہم تک پہنچاتے۔ مثلا آپ مغرب کی نماز میں دیکھیں، اس کے بعد جو تعقیبات میں سے جو دعا وارد ہوئی ہے، اس میں کیا ذکر ہے گا؟ استغفار ہے، توبہ ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے، پروردگار عالم تو مجھے جنت عطا کر اور دارالسلام عطا کر کامیابی کے ساتھ۔ اس میں ایک جملہ ہے، پروردگار تو مجھے جوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر۔ تو یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ نبوت کی طرف، رسالت کی طرف،
تاکہ دنیا عظمت رسول خدا کو سمجھ سکے کہ یہ جو شخصیت ہے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. دنیا میں بھی ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں وہاں ہم جائیں تو ان کا جوار نصیب ہو جائے, ان کا قرب نصیب ہو جائے, ان کا پڑوس ہمیں نصیب ہو جائے. تو اہل بیت نے کبھی توحید کا درس دیا ہے دعاؤں میں. آپ دعائے کمیل پڑھیں تو دیکھیے معرفت ربانی کا ٹھاٹے مارتا ہوا دریا ہے. امام حسین کی دعائے عرفہ پڑھیں تو کیسے کیسے حسین اور خوبصورت جملے ہیں جس میں اس پروردگار عالم کا امام حسین نے تعارف کرایا. تو اگر آپ دعاؤں میں آپ جائیں گے تو اہل بیت علیہم السلام نے صحیح عقیدہ ہمیں دیا اس تک پہنچنے کا اور ہماری کامیابی کا, اور اپنی عظمتیں بھی بیان کی درمیان میں. یہی تو وجہ ہے ہمارے یہاں پر عزیزان گرامی حدیث قصہ بھی پڑھی جاتی ہے اور دعائے کمیل بھی پڑھی جاتی ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ اپنوں میں بھی کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہنے لگے کہ حدیث قصہ کی سند معتبر نہیں ہے, تو انشاءاللہ عشرہ زانبیہ میں کسی ایک مجلس میں اس سند پہ بھی گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ میں نے پہلے آغاز میں کہا تھا کہ آپ کو آزاد ہے, آپ سب کو سنیے, اس لیے کہ ہم بغیر دلیل کے نہیں ہیں, ہماری دلیلیں بڑی مضبوط ہیں عزیزان گرامی. ہم جو بھی کرتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ کرتے ہیں, بغیر دلیل کے کچھ نہیں کرتے. تو اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں ایسی ایسی دعائیں تعلیم دی ہے کہ ہم ان پریشانیوں سے بھی نکل سکتے ہیں اور وہاں تک پہنچ بھی سکتے ہیں. تو انہوں نے زیارتوں کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے ہمیں دین پہنچایا, شریعت پہنچائی. تو دعاؤں کے اندر ملے گا, آپ ایک دعا پڑھیے, آپ پوری تاریخ بیان کر دی ہے مولا نے. اور مولا امیر المومنین ہے, تاریخی شب میں ہے, دست دعا بلند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم لن صنم قریش و جبتیہا و طاغوتیہا و افکیہا و ابنتیہا اللذین خالف امرکا وانکر واحیکا و جاہد انامکا و سی رسولکا و قلب دینکا و حرف کتاب الہ آخر ہی. پوری دعا ہے عزیزان گرامی جو دعا صنم قریش کے نام سے ہمارے یہاں پر ہے. ابن عباس سے مروی ہے کہ اگر انسان کے گناہ آسمان میں بکھرے ہوئے ستاروں سے زیادہ ہوں, درختوں کے پتوں سے زیادہ ہوں, اور زمین میں بکھری ہوئی ریت کے ذروں سے زیادہ ہو, تو پروردگار عالم اس دعا کے واسطے اور وسیلے سے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ اس میں لام ہے مکمل طریقے سے, درود ہو محمد و آل محمد پر, اور اس کے بعد پھر آغاز ہے اے پروردگار جو قریش کے دونوں بت ہیں اس پہ تیری لعنت ہو. اور پھر اس کی وجہ بیان کی مولا نے کہ ان پہ لعنت کیوں ہو. اس لیے لعنت ہو کہ اس لیے کہ وہ دونوں کے دونوں قریش کے بت ہیں, انہوں نے تحریف کی ہے معنوی اعتبار سے قرآن کریم کی, انہوں نے اللہ کے دین کو بدلا ہے. جسے اللہ اور رسول دوست رکھتے تھے انہوں نے اسے دشمن رکھا ہے, اور اللہ اور رسول جنہیں دوست رکھتے تھے انہوں نے ان سے دشمنی کی ہے. انہوں نے اللہ کے شہر کو برباد کر دیا ہے. اور پھر یہ مکمل عزیزان گرامی دعا ہے, اور اس میں پھر جناب زہرا علیہ السلام کی جو مصیبت ہے مولا کائنات نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے شہزادی کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا ہے. جناب محسن کو شہید کیا, خاص لفظ ہے کہ اگر آدمی اسے عربی میں پڑھے, میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں سے, اس کے اندر ایک خاص کرب ہے, خاص اذیت ہے عزیزان گرامی. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے جناب محسن کو شہید کر دیا ہے, جناب محسن کو شہید کر دیا ہے. اور مکمل اس کے اندر مولا نے فرمایا, اور پھر مولا نے تاکید بھی فرمائی. ہمارے یہاں پہ دو چیزیں ہیں نا شیعہ ہونے کے لیے جو بنیاد, ایک تولا ہے اور ایک تبرہ ہے. اس لیے کہ تولا تو سبھی کرتے ہیں, محبت کرنا کمال نہیں ہے کہ میں آپ سے محبت کر رہا ہوں تو یہ بہت بڑا کمال ہے. نہیں, محبت کرنا صرف کمال نہیں ہے بلکہ تبرہ کرنا بھی کمال ہے. جیسے میں آپ سے محبت کر رہا ہوں, میں آپ سے دوستی رکھ رہا ہوں, اور میں آپ کے دشمن سے بھی جا کے مل رہا ہوں, تو آپ بتائیے آپ کے دل میں میری محبت اس قدر رہے گی؟ کہا کہ نہیں بھائی, یہ تو ان سے مجھ سے بھی محبت کر رہے ہیں, ان سے بھی محبت کر رہے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے محبت کروں اور جو آپ کا دشمن ہے اسے میں دشمن سمجھوں, تو آپ کہیں گے کہ یہ میرا سچا چاہنے والا ہے, اس لیے کہ میرے دوست کو دوست رکھتا ہے, میرے دشمن کو دشمن رکھتا ہے. بس مسلمانوں کے تمام فرقوں میں اور فرقہ شیعہ اثنا عشری میں یہی فرق ہے, سب کے سب صرف تولا کرتے ہیں, واحد فرقہ ہے جو تولا کے ساتھ ساتھ تبرہ بھی کرتا ہے. اور یہ تبرہ کرنا یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے ہم خدا نہ خستہ کوئی شدت پسند قوم ہے. یہ تو ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ 1400 سالوں میں ایک بھی دہشت گرد پیدا نہیں ہوا, اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے عزیزان گرامی. 1400 سالوں میں کوئی دہشت گرد پیدا نہیں ہوا.
عزیزان گرامی، جس قوم کے اوپر اتنے زیادہ ظلم ہوئے ہو، ائمہ پہ بھی ظلم، ان کے چاہنے والوں پہ بھی ظلم، اب ان کے روزوں پہ بھی ظلم، اب جو ان کے چاہنے والے ہیں ان پہ بھی ظلم، مسلسل ایک ظلم کی تاریخ ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر کسی کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا جائے وہ کیا کرتا ہے؟ جذباتی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی گھر کے ایک فرد کو قتل کر دیا جائے تو اسے بدلہ لینے کے لیے وہ آمادہ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کے پورے گھر کو قتل کر دیا جائے تو اس کے جذبات کیا ہوں گے؟ آپ تصور کریں، ہماری پوری تاریخ یہ ہے کہ ہم قتل ہوئے ہیں، ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر ہم بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے، لیکن اللہ نے صبر عابد بیمار، اللہ اکبر، عزیزان گرامی، پوری قوم کے اندر عابد بیمار نے درس دیا کہ دیکھو اس کے جذبات جو کنٹرول میں ہے وہ آنسو کی بنیاد کے اوپر ہے، ماتم کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں یہ ماتم نہ ہوتا، آنسو نہ ہوتا، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جب دل کے اندر عزیزان گرامی جذبات ابھرتے ہیں تو پھر آدمی پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں جائز طریقے سے عمل انجام دے رہا ہوں یا ناجائز طریقے سے عمل انجام دے رہا ہوں، پھر آدمی جذبات میں بہہ جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اتنے زیادہ جذبات ہو جانے کے باوجود بھی پوری قوم کے اندر 1400 سال میں کسی ایک دہشت گرد کا نہ ہونا، یہ کتنی بڑی دولت ہے اہل بیت کی طرف سے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے یہ آنسو۔ اور دنیا کہتی ہے آپ روتے کیوں ہیں؟ عزیزان گرامی، دہشت گردی سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہی گریہ ہے، سب سے بہترین ذریعہ ہی آنسو ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیے جو بھی آنسو بہا رہے ہیں، جو بھی گریہ کر رہے ہیں، ان میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے، ایک بھی دہشت گرد نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ دعاؤں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، وہ ایسے دین ہم تک نہیں پہنچا۔ اہل بیت علیہ السلام نے مکمل طریقے سے دعا کے ذریعے سے اس دین کو ہم تک پہنچانے کی مکمل کوشش کی ہے اور کاوش کی ہے۔ دعا ایک بہترین ذریعہ ہے تقرب الہی کا۔ اور دوسرا جملہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اہل بیت کی عظمت کے اوپر بھی یہ دلیل بنی ہوئی ہے دعا، ان کی خلافت پر بھی، ان کی نیابت پر بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دلیل کیوں بنی ہوئی ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دعا عبد اور معبود کے رشتے کو بتاتی ہے۔ دعا عبد اور معبود کے رشتے کو بتاتی ہے، بندے میں اور خدا میں کیا تعلق ہے۔ مثلا ایک آدمی سے آپ میسج میں مسلسل ہیں، توجہ رکھیے گا، ایک آدمی سے آپ مسلسل ہیں، اس سے تو جب آپ اس سے مسلسل ہیں تو پھر آپ میسج کریں گے، کال کریں گے، تو آپ خدا سے ٹچ میں ہے تو کیا ہے آپ کے پاس؟ تو دعائی تو بہترین ذریعہ ہے نا۔ تو میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ امامت و ولایت و خلافت پر سب سے بڑی دلیل خود دعا ہے۔ پہلے امام سے لے کے آخری امام تک کی دعائیں مل جائیں گی، لیکن ان میں سے کسی ایک کی کوئی ایک دعا کا جملہ لا کے دکھا دیجئے، یہ توجہ رکھیے گا، وہاں پہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی دعا بھی نظر نہیں آتی جو ان سے منسوب ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق مال غنیمت سے تو تھا لیکن اللہ سے نہیں تھا۔ اگر اللہ سے کوئی تعلق ہوتا، کوئی دعا کا ایک چھوٹا سا جملہ تو مل جاتا، لیکن وہاں پہ کوئی ایک دعا کا جملہ نہ ملنا، ان سے کوئی دعا منسوب نہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے ان کا اللہ سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اور تمام اماموں کا دعاؤں کا ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا رابطہ اس سے تھا اور اس کا رابطہ ان سے تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ دعاؤں کے ذریعے سے شیعت ہم تک پہنچ بھی رہی ہے اور امامت میں یہ دلیل بھی بنی ہوئی ہے۔ مولا نے کیسے پہنچایا ہم تک شیعت کو؟ دعائے سنمیہ قریش میں عزیزان گرامی مظلومیت کو میرے مولا بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے اوپر کون سے ظلم ہوئے، عقیدہ تولا اور تبرہ کیا ہے۔
تولے کو بھی ذکر کیا، تبرے کو بھی ذکر کیا. اور یہ دیکھو، یہ تولا اور تبرہ جو ہے یہ عداوت کی علامت ویسے نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کی علامت ہے. تبرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مومنین کے دلوں کے اندر دہشت گردی بھر رہے ہیں. توجہ رکھیے گا، میں بات کو مربوط کر رہا ہوں. بلکہ تبرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باطل طاقتیں ہیں ان کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آغاز میں ہی تبرہ ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے معبود حقیقی کے. پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. بازیزان گرامی، تولا اور تبرہ یہی ہے. تبرہ بھی اسے کہتے ہیں کہ ہم محمد و آل محمد سے محبت کریں، لیکن محبت اس وقت تک نہیں مانی جائے گی جب تک کہ جھوٹے خلیفاؤں کا انکار نہ کر دیں. جب تک کہ جھوٹے خلیفاؤں کا انکار نہ کر دے. تو جس طریقے سے جب تک جھوٹے خداؤں کا انکار نہیں ہوگا تو وحدانیت کا اقرار فائدہ نہیں پہنچائے گا. اسی طریقے سے عزیزان گرامی، جب تک جھوٹے خلیفاؤں کا انکار نہیں ہوگا اس وقت تک اقرار امامت فائدہ نہیں پہنچائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور عزیزان گرامی، انہی کی محبت اور انہی کی مودت سب کچھ ہے. اور ایک جملہ آپ سماعت فرمائیے گا، شاید کوئی اس کا خریدار مل جائے جملے کا اور اس کی قدر کر پائے. عزیزان گرامی، اسلوب دعا جو ہے، دعا کرنے کے دو اسلوب، دو طریقے ایسے ہیں کہ اللہ کو بڑے پسند ہیں. ایک نماز، ایک صلات، اور ایک یہ فرش عزاداری. اب دیکھیے پوری روایتوں کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں اس منزل پہ. اگر انسان ایک دعا لے کے بیٹھا، دعا کا ایک طریقہ ہے نا، سلیقہ ہے نا، پہلے بسم اللہ ہے، پھر اس کی حمد ہے، پھر تعریف ہے، پھر اپنی عاجزی ہے، پھر انکساری ہے، استغفار ہے، توبہ ہے، اس کے بعد ذکر ہے، ذکر کے بعد پھر دعا ہے. روایتوں میں ہے کہ انسان ذکر میں اتنا محو ہو گیا، اتنا محو ہو گیا، اتنا محو ہو گیا، وہ اپنی دعا کو ہی بھول گیا. اللہ اکبر، کیا شان ہے اس انسان کی جو ذکر میں اتنا محو ہو جائے کہ جو اپنی دعا کو بھی بھول جائے. تو عزیزان گرامی، روایتوں میں ملتا ہے، ہمارے اہل بیت ہمیں بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ اگر انسان اپنی دعا کو بھول جائے تو وہ تو بھولنے والا نہیں ہے، کہ آپ نے اپنے دل میں جو رکھا ہے، ادھر دل میں رکھا، وہ آپ کی دل کی آواز کو سننے والا ہے. بھلے ہی ہم زبان سے ہم نے دعا نہیں کی، لیکن جس مقصد کے تحت ہم نے ذکر شروع کیا تھا تو پروردگار عالم آپ کی دل کی آواز کو سنے گا اور آپ کی دعا کو پوری فرما دے گا. اور دوسری جگہ فرش عزا ہے. فرش عزا پہ آپ آتے ہیں، کوئی حاجت لے کے آئے، آپ پریشان ہیں کسی مسئلے کو لے کر، تو عزیزان گرامی آپ ذکر میں اتنے محو ہو گئے، اتنے محو ہو گئے کہ آپ کو بعد میں دعا کرنے یاد نہیں رہا. عزیزان گرامی، تو پروردگار عالم تو آپ کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، اور آپ کے لیے تو دو دو ہاتھ ویسے بھی بلند رہتے ہیں ہر وقت. تو انسان کے لیے بہترین ذریعہ ہے دعا کی قبولیت کا الصلاۃ اور فرش عزا سرکار سید الشہداء. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی برکت کو محسوس کرے انسان، اس فرش کی. ابھی تو ہم فرش عزا کی برکت کو نہیں سمجھ پائے ہیں، فرش عزا کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائے ہیں کہ اس فرش کی اہمیت کیا ہے. تو مولا نے عزیزان گرامی بڑی نازک منزل ہے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی. توجہ رکھیے گا، یہ دعائے صنم قریش میں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، ان پہ بھی لعنت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان پہ بھی لعنت کر رہے ہیں کہ جو ان کی طرف مائل ہوئے، جو ان کے نقش قدم پہ چلے، جنہوں نے ان کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کیا. اسے پڑھیے گا آپ اور غور کیجیے گا. اور پھر مولا کائنات نے دست دعا کو بلند کر رکھا ہے اور فرما رہے ہیں اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین. ایک مرتبہ نہیں بلکہ 4 مرتبہ اس جملے کو دہرایا، پروردگار ان پہ ایسا عذاب نازل کرنا کہ اہل جہنم بھی اس سے پناہ چاہنے لگے. اللہ اکبر، کیا جملہ ہے، کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. پروردگار ان لوگوں پر ایسا عذاب نازل کرنا کہ اہل جہنم بھی اس سے پناہ چاہنے لگے.
تو ایک طرف عزیزان گرامی یہ ذریعہ دعا ہے جس کے ذریعے سے پورا شیعت ہم تک پہنچ رہی ہے، اور اہل بیت پہ کیا ظلم ہوئے، کیا ستم ڈھائے گئے، کس طریقے سے دین کو بدلا گیا، کس طریقے سے شریعت کو پائمال کیا گیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب مولا کائنات کو ظاہراً چوتھے نمبر پر تخت خلافت پر بٹھایا گیا تو کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کو جو ہے سیرت شیخین پہ عمل کرنا پڑے گا، تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ میں سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا، میں سیرت رسول پہ عمل کروں گا۔ میرے مولا نے بتا دیا اب تک جو شریعت تھی وہ سیرت رسول والی نہیں تھی، وہ دوسری تھی۔ عزیزان گرامی یہ دعاؤں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ آپ دعا کی قدر کریں، ہمیں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ دعاؤں کے ذریعے سے ہم وہاں تک بھی پہنچیں گے، اور دعاؤں کے ذریعے سے زیادہ معرفت اہل بیت بھی ہمیں حاصل ہوگی، اور جب ہمیں ان کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر نبی کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اور جب نبی کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر اس وحدہ لا شریک کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ مولا نے تاکید فرمائی ہے زیارت عاشورہ کے لیے، جیسے فرمایا عاشورہ عاشورہ عاشورہ، یعنی زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ۔ ایسے ہی ایک زیارت کے لیے اور تاکید فرمائی، زیارت جامعہ کبیرہ کے لیے، جامعہ جامعہ جامعہ، اسے پڑھو، اسے پڑھو، اسے پڑھو۔ میں استاد محترم جن کا میں اکثر نام لیتا ہوں، آیت اللہ امیر محمود داماد اصفہانی، وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ دیکھو بیٹا جب اس زیارت جامعہ کو پڑھو تو 100 مرتبہ اللہ اکبر کی کہا کرو، یعنی ایک تسبیح اللہ اکبر کی پڑھا کرو۔ تو دو چیزیں میری سمجھ میں آئی، ایک انہوں نے خود بیان کی، اور دوسری چیز جب میں نے اسے بہت غور سے پڑھا تو پھر میری سمجھ میں آئی۔ انہوں نے کہا پہلی کیفیت تو یہ ہے کہ جب تم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ کی کبریائی آپ کی سمجھ میں آئے گی، کتنا عظیم ہے وہ اللہ اکبر، اس کی کبریائی کو تصور کریں، وہ اتنا عظیم اور بزرگ و برتر ہے، ہماری حد عقل سے بالا ہے وہ۔ تو جب وہ اتنا عظیم اور برتر ہے تو اس نے جو افضل مخلوق بنائی، اول مخلوق بنائی، وہ کتنی عظیم ہوگی، اللہ اکبر۔ اور دوسری وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے، شاید انہوں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ اگر آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں گے تو اس کے بہت سے جملے ایسے ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہیں وہ غلو میں کے شکار نہ ہو جائیں، تو عزیزان گرامی اللہ اکبر پڑھ کر اس کے بعد زیارت جامعہ کبیرہ پڑھو تاکہ تم شرک سے پاک رہو۔ بعض کا نظریہ ہے تاکہ شرک نہ ہو سکے، پہلے آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اس کے بعد جو اس کے اندر محمد و آل محمد کے فضائل ہیں، پھر آپ غوطہ زن ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کے سامنے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت سامنے آتی چلی جائے گی۔ لیکن میں عزیزان گرامی اکثر یہاں پہ جملہ کہتا ہوں، محمد و آل محمد کی آپ کوئی سی بھی فضیلت بیان کریں اس میں غلو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنے صفات کا مظہر بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ دعا عزیزان گرامی بہترین ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ بس دیکھیں میں آپ کو بیدار کر دیتا ہوں اور یہاں پہ بہت خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ اس وقت پوری دنیا میں جو ذاکرین ہیں انہیں آپ سننا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے ایک بہت بڑی کمی ہمارے یہاں واقع ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو عجم کے ذاکرین ہیں، یعنی جو عرب کے نہیں ہیں، عراق اور ایران سے نہیں ہیں، وہ افراد وہ ہیں، مثلا چاہے وہ انگلش کے ہوں، اردو کے ہوں، کسی بھی زبان کے ہوں، ان کے یہاں پہ علم کلام بہت کمزور ہے، افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو سب سے زیادہ محنت علم کلام پہ کرنی چاہیے۔ عقائد جس کے ذریعے سے واضح ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کا علم کلام مضبوط ہوتا ہے تو پھر وہ جو تجزیہ کرتا ہے تاریخ کا وہ بہت اچھا کرتا ہے۔ تو علم کلام کو مضبوط کرنے کی بڑی ضرورت ہے عزیزان گرامی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ علم کلام اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ظاہراً فلسفے اور منطق میں محنت نہ کر لی جائے۔ تو بہت ہی سخت موضوع ہے، اس میں محنت تو کرنی پڑے گی، لیکن ہم لوگوں کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ علم کلام کو ہم پہلے مضبوط کریں، اس کے بعد پھر ہم کسی بھی تاریخ کے کسی حصے کو چھیڑیں تو پھر اس کے اندر لطف آئے گا اور مومنین بھی خوشحال ہوں گے اور وہ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی دعا بہترین ذریعہ ہے اللہ سے رابطے کا اور اپنی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے، اور ہم دعا کے ذریعے سے ہی استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ جو توبہ کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تواب، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔
ایک جماعت ہے جسے کہا جاتا ہے توابین، توبہ کرنے والوں کی جماعت. اور ہم آپ سب مل کے توبہ کریں تو ہم توابین ہو جائیں گے. لیکن مخصوص کر دیا گیا ہے توابین کو، ایک مخصوص لفظ کو، کوفے کے ایک مخصوص گروہ سے، کہ انہوں نے توبہ کی. تو انہوں نے جو توبہ کی وہ کس بات پہ توبہ کی؟ سوال ہے. انہیں جو توابین کہا جاتا ہے، توبہ کرنے والا ایک گروہ، تو انہیں توابین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ وہ گروہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفے بلایا، اور جب مولا کوفے آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ نہ ہم امام حسین کی طرف ہے نہ ہم دوسرے کی طرف ہے. انہوں نے خاموشی اختیار کی. انہوں نے کیا اختیار کی؟ خاموشی. توجہ رکھیے گا، میں بہت عام پیغام دے رہا ہوں آپ کو. انہوں نے کیا اختیار کی؟ خاموشی. اس کے بعد قتل امام حسین علیہ السلام ہوا. اس کے بعد یہ شرمندہ ہوئے کہ ہم سے کیا ہوا، فرزند رسول قتل ہو گئے. یہ تو ہم نے بہت بڑا گناہ کیا کہ ہم ان کے مقابلے پہ نہیں آئے اور امام حسین کا ساتھ ہم نے نہیں دیا. تو یہ سب جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے ایک تحریک چلائی کہ بس اب ہمیں توبہ کرنی ہے، اور توبہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ نہ لے لیں، یا ان سے بدلہ لیتے لیتے اپنی جان کو ان پہ نچھاور نہ کر دیں اور ہم اس دنیا سے رخصت نہ ہوں. یہ توابین. اب اس میں بہت سے بیچارے بڑے نادان لوگ ہیں جن کا ان میں کلام مضبوط نہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ شیعہ لوگ تھے جنہوں نے خط بھیج کے بلایا تھا، اور پھر یہ شیعہ تھے کہ جنہوں نے ایک گروہ بنایا، اور گروہ بنانے کے بعد پھر یہ بدلہ لینے پہ آمادہ ہو گئے. توجہ، بدلہ لینے پہ لوگ آمادہ ہو گئے. یہ توابین تھے. تو ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، اس زمانے میں دو طریقے کے شیعہ تھے. پہلے تو ہر ایک کا جو چاہنے والا ہوتا تھا اسے اس کا شیعہ کہا جاتا تھا. پہلے کے جو زمانے میں تھے اسے پہلے والے کا شیعہ کہا گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ مجبوری ہے، سمجھیے. کچھ جو دوسرے والے کا زمانہ تھا اسے دوسرے والے کا شیعہ کہا گیا. جو تیسرے والے کا زمانہ تھا اسے تیسرے والے کا شیعہ کہا گیا. جنہیں یہ شیعہ کہہ رہے تھے نا کہ شیعان علی میں سے تھے. کوفے کے اندر دو طریقے کے شیعہ تھے. ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے پہلے کو بھی مانا، دوسرے کو بھی مانا، تیسرے کو بھی مانا، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ علی کو مانا. اور کوفے میں ایک وہ طبقہ تھا جیسے حبیب مزاج لوگ، مختار مزاج لوگ، وہ علی کو بلا فصل خلیفہ رسول مانتے تھے. توجہ رکھیے گا، وہ علی کو بلا فصل خلیفہ رسول مانتے تھے. تاریخ میں آج تک یہی تو مشہور ہے نا کہ شیعوں نے قتل کیا، وہی ماتم کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. یہ عزیزان گرامی، یزیدیوں کی تحریک وہاں سے چلی ہوئی ہے کہ یعنی جو لوگ خاموش رہے قتل حسین علیہ السلام کے وقت، کیا وہ شیعہ ہو سکتا ہے؟ یہی توابین کا لیڈر ہے. تھوڑا سا ہلکا سا اجازت چاہتے ہوئے، وہ جو توابین کا لیڈر ہے اس نے کیا کیا؟ سلیمان نے جناب مسلم دعوت دے رہے ہیں قیام کی، اور اس نے کیا کہا ہے جملہ؟ اے مسلم ابن عقیل، تم معصوم نہیں ہو، ہم تمہارے ہاتھ پہ کیوں بیعت کریں؟ ہم تو حسین ابن علی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. توجہ رکھیے، اگر کوئی شیعہ ہوگا کیا مسلم کے ہاتھ کو امام حسین کا ہاتھ نہیں سمجھے گا؟ کیا جناب مسلم کو سفیر حسین نہیں سمجھے گا؟ تو عزیزان گرامی، ان کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر شیعہ ہوتے تو پھر مسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، مسلم کی مخالفت نہ کرتے. پہلی چیز. اور جو ان سب لوگوں نے جو خط لکھے، اب اہم چیز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اسے زندگی بھر یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی کہے تو اسے جواب دیجیے گا. جب انہوں نے خط لکھے تو اس خط کا مضمون پڑھیے آپ اٹھا کر. اس میں خطوں کا مضمون یہ ہے: اے فرزند رسول، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کو اپنا امام بنائیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. ہمارے یہاں پہ امام بنایا نہیں جاتا، امام وہاں سے بن کے آتا ہے. خطوط کی تحریر 1400 سال کے بعد بتا رہی ہے کہ بلانے والے شیعہ نہیں تھے. شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو امام کی آواز پہ لبیک کہہ دے. اسی کوفے میں حبیب بھی تھے، مختار بھی تھے، بہت سے افراد تھے. کہا کہ پھر مختار کیوں نہیں گئے؟ مختار اس لیے نہیں گئے، اور بہت سے مولا کے چاہنے والے اس لیے نہیں گئے کہ انہیں قید کر لیا گیا تھا.
قید کیوں کیا گیا؟ یہ بھی مصلحت خداوندی. شب عاشور ہے، امام زین العابدین مولا عباس شہزادہ علی اکبر ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ چوتھے امام نے کہا چچا عباس یہ 6 لاکھ کا مجمع ہے سامنے، انشاءاللہ نماز صبح کے بعد ہم تینوں کی تلوار چلنی شروع ہوگی. ایک میمنہ پہ حملہ کرے گا، ایک میسرہ پہ حملہ کرے گا، ایک قلب لشکر پہ حملہ کرے گا. انشاءاللہ ظہر تک فتح ہو کر اپنے مولا کی اقتداء میں نماز کی ادائیگی ہوگی. امام حسین نے ان جملوں کو سنا، دست دعا کو بلند کر دیا ہے. اسی لیے تو روزہ عاشور غشی طاری رہی چوتھے امام پر. اگر مختار مزاج لوگ کربلا کے اندر آ جاتے تو عزیزان گرامی منظر ہی کچھ اور ہوتا. لیکن مصلحت خداوندی یہی تھی کہ اسلام اگر بچ سکتا ہے، انسانیت اگر بچ سکتی ہے، تو وہ حسین ابن علی کی قربانی کی بنیاد پر بچے گی. تو یہ اہتمام خداوندی تھا. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ مختار کے اندر جذبات نہیں تھے، کوفہ میں بہت سے افراد موجود نہیں تھے، بصرہ میں نصرت کے لیے لوگ موجود نہیں تھے، انہیں قید کر لیا گیا تھا عزیزان گرامی، اس لیے نصرت مولا کے لیے نہیں پہنچ سکے. اور اس کے بعد وہ نصرت کے لیے پہنچے، مدد کے لیے پہنچے. یہ توابین کی جماعت ہے. اب یہ دوبارہ جمع ہوئے. بعض لوگوں نے کہا کہ 12,000 کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، اور جناب مختار آئے اور انہوں نے فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ اس شخص کے ساتھ تم کھڑے ہو کہ جو معتبر نہیں ہے. اور 6,000 لوگ فوراً جناب مختار کے ساتھ ان توابین میں سے چلے گئے. اور 4,000 کی تعداد وہ ہے کہ جنہوں نے جنگ کی ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو یہ تو مولا جانے اور وہ جانے کہ ان کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ بتائیں گے مولا. لیکن مختار کے اوپر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مختار کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے عزیزان گرامی. 700 سال پہلے علامہ ہلی نے اس مسئلے کو حل کیا. علم رجال ایک علم ہے، اس میں بھی بحث کی جائے گی، جس کے ذریعے سے راویوں کے حالات معلوم ہوتے ہیں. ہمارے ہندوستان سے بھی ایک عظیم کتاب لکھی گئی جسے کہا جاتا ہے رجال ناصریہ، آیت اللہ ناصر الملت نے لکھی ہے، بڑی کم سینی میں لکھ دی تھی. اور اس کے بعد اس علم پر جو مفصل کتاب لکھی وہ آغا خوئی نے لکھی، رجال خوئی، بڑی تفصیل. اس کے بعد اتنی تفصیلی کتاب ہمارے پاس نہیں آئی. علامہ ہلی 700 سال پہلے اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں. کہہ لیں گے دونوں طریقے کی روایتیں مختار سے متعلق ملتی ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا جائے گا کہ تقیہ والی کون سی ہے. لیکن اگر تمہیں اندازہ کرنا ہے کہ مختار ہے کیا، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مختار کیا ہے. مختار وہ تھا کہ جو کوفے کے اندر علی کے عاشقوں میں مشہور تھا. اور مختار وہ ہے کہ زندگی میں نہیں پہچانا جاتا کہ یہ راوی کیسا ہے، یہ شخص کیسا ہے. دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے. ہو سکتا ہے کہ زندگی میں اس کی مدح کی جائے مجبوری میں، اس کی تلوار کا خوف ہو، لیکن جب انسان چلا گیا تو انسان آزاد ہے. پھر اس کے متعلق جو کہے گا وہ بالکل صحیح کہے گا. کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا. علامہ ہلی کہہ رہے ہیں کسی نے اس بات پہ اختلاف نہیں کیا. جب مختار اس دنیا سے رخصت ہوئے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے دست دعا کو بلند کر دیا. دعا کو بلند کر دیا. اے پروردگار مختار پر رحمت نازل فرما. ارے چوتھے امام جس کے لیے دعا کر رہے ہو اس کا مرتبہ کیا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لفظوں کو بدلنا، ہم سب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پروردگار عالم تو درود نازل فرما محمد و آل محمد پر. درود کا ترجمہ کیا کریں گے؟ پروردگار تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر. رحمت نازل فرما، یہ خود رحمت ہے، یعنی رحمت پر رحمت نازل فرما. جملہ کہو پوری دنیا جس پہ رحمت کی دعا کرے اسے معصوم کہتے ہیں، اور معصوم جس کے لیے رحمت کی دعا کرے اسے مختار کہتے ہیں. اسے مختار کہتے ہیں. چوتھے امام فرما رہے ہیں پروردگار مختار کے اوپر رحمت نازل فرما. کتنا بڑا مرتبہ ہے جناب مختار کا عزیزان گرامی، ہمارے تصور سے بہت بلند. اس لیے کہ ان لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین نے اجازت نہیں دی. غلط کہتے ہیں لوگ. امام زین العابدین نے ایسا نہیں کہا کہ ہم اجازت نہیں دے رہے ہیں. امام زین العابدین نے فرمایا کہ محمد حنفیہ سے رجوع کریں. مختار جہاں دیدہ شخصیت تھی،
اس چیز کو محسوس کیجیے گا. تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا ہے, 5 منٹ میں اجازت چاہتے ہوئے بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, ایک ہوتا ہے برین, ایک ہوتا ہے فیس. جو بہت اچھے ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ فیس الگ رکھتے ہیں, برین الگ رکھتے ہیں, تاکہ برین بچا رہے اور نقصان اگر پہنچے تو فیس کو پہنچے. بات پہنچ رہی ہے نا؟ ہم 2 آدمی ہیں, کسی مشن کے لیے کام کر رہے ہیں, کسی چیز پہ کام کر رہے ہیں, تو برین الگ ہوگا, فیس الگ ہوگا. اگر نقصان پہنچے تو فیس کو پہنچے گا, برین کو نہیں پہنچے گا. توجہ رکھیے گا, یہ ہوتا ہے فیس الگ, برین الگ. جناب زینب امام زین العابدین کو بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچا کے لائی ہیں مدینے تک تاکہ امامت بچی رہے. یہ مختار کی دور اندیشی تھی کہ محمد حنفیہ کو ہائی لائٹ کر رہے تھے تاکہ امامت محفوظ رہے. امام تو پوری کائنات کو محفوظ رکھتا ہے, لیکن یہ اس کا جذبہ ہے. جیسے انصار حسین نے کربلا کے میدان میں جب تک محفوظ رہے تو ایک بھی تیر امام حسین تک آنے نہیں دیا ہے. یہی مختار کا جذبہ تھا کہ کوئی بھی ایک حملہ امام زین العابدین تک پہنچنے نہ پائے. اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے, جب تاراجی مدینہ کی ہے نا, پہلے سال میں امام حسین کو قتل کیا ہے یزید نے, اور دوسرے سال میں مدینے کو تاراج کر دیا ہے. مسجد النبوی میں گھوڑے بندھوائے ہیں, اللہ اکبر, اور اصحاب اور انصار کے گھروں کو پائمال کر دیا ہے. لیکن یزید کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے جو محلہ ہے, جسے محلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے, اس پہ حملہ کرا سکے. تو عزیزان گرامی, پوری تاریخ ہم تک بھری ہوئی ہے. ان کے جو بھی عمل ہوتے تھے مولا کے چاہنے والوں کے, وہ بہت ہی سمجھداری کے عمل ہوتے تھے, وہ ایسے کوئی معمولی عمل نہیں کرتے تھے. تو مختار کی بھی یہ کاوش و کوشش رہی کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کو مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا ہے, اس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر کوئی زیادتی نہ ہو پائے. مولا نے جس کے لیے رحمت کی دعا کی ہو عزیزان گرامی, اس کا مرتبہ کیا ہو. اور جب جناب مختار کی شہادت کے بعد جناب مختار کا بیٹا آیا ہے, تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا ہے. میں کہوں گا, مولا, میرے مولا, کتنا خوش نصیب ہے مختار کا بیٹا کہ جب مختار کی شہادت ہوئی تو آپ نے اسے گلے سے لگایا, اس کے سر پہ دست شفقت کو پھیر دیا. لیکن جب حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا ہے تو میرے مولا, آپ کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا, بلکہ آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی, پاؤں میں بیڑیاں تھی, گلے میں خاردار طوق تھا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, بڑی مظلوم شخصیتیں ہیں. آقا حسین علیہ السلام کی بھی, امام زین العابدین علیہ السلام کی بھی. تصور کریں کہ جب امام زین العابدین نے اپنے بابا کا جسد ادھرم دیکھا ہوگا, لاشیں کو دیکھا ہوگا, تو آپ کے اوپر کیا گزری ہوگی. اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ لیتا ہے تو وہ تڑپ جاتا ہے, لیکن آپ تصور کیجئے, ارے جس کے بابا کا لاشا ارے زخموں سے چور چور ہو, اور جس میں اطہر پہ سر موجود نہ ہو, اس کے بیٹے پہ کیا گزری ہوگی. عزیزان گرامی, کربلا کے میدان میں فرزند رسول پہ بہت ظلم ہوئے, بڑے ظلم ہوئے ہیں, اور آپ کی شہادت کے بعد بھی آپ کے جنازے کے ساتھ بڑی بے حرمتیاں ہوئی ہے. بس 2 مظلومیت لاشیں کی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اس لیے کہ مصائب پڑھے نہیں جاتے, مصائب محسوس کیے جاتے ہیں. فرزند رسول جب خیمے میں تشریف لائے تھے تو لباس کہنا مانگا تھا, پرانا لباس. حسین کربلا کے میدان میں پرانا لباس پہن کر گئے. میں سوچتا تھا میرے آقا آپ نے لباس کہنا کیوں مانگا. ارے اس وقت پتا چلا, ارے جب شہادت حسین ہو گئی کوئی امامہ لے کے بھاگا, ارے کسی نے ردا, ارے کسی نے پیرہن کو اتار لیا. لیکن ایک روایت میری نگاہ سے ایسے گزری, ارے پوری رات مجھے قرار نہ آیا. ایک ملعون آگے بڑھا, آقا حسین کے لاشے کو دیکھا, ارے سارا اسباب لوٹ لیا, لیکن حسین کی انگلی میں ایک انگوٹھی ہے. انگشتری کو دیکھا, آگے بڑھا, ارے انگوٹھی کو اتارنا چاہا, لیکن جب انگوٹھی کو اتارنا چاہا تو ایک مرتبہ انگوٹھی اتری نہیں, ملعون نے خنجر نکالا. ارے میرے آقا کی انگوش کے
اللہ اکبر. ارے میرے مولا پہ اتنے ظلم نہیں ہوئے. ملعونوں نے کہا ہم نے بڑے ظلم کیے لیکن ہاں ایک تمنا ہے, ارے ہم چاہتے ہیں ان کے شہداء کے لاشیں کو پائمال کریں. عزیزان گرامی, عرب کے اندر جس کے جنازے کی بے عزتی کرنا مقصود ہوتی تھی کہ اس کی بے عزتی کی جائے تو اس کے لاشیں کو پامال کیا جاتا تھا. ایک مرتبہ گھوڑے تیار ہوئے اور ایک مرتبہ گھوڑے جب تیار ہوئے تو ایک مرتبہ ارے ہر کا قبیلہ آگے بڑھا, ہم ہر کے لاشیں کو پامال ہونے نہیں دیں گے. ارے ایک ایک کچانے والا آگے بڑھتا رہا, لاشیں اٹھا کے جاتا رہا, لیکن آئے حسین کا جنازہ. روایتوں میں زینب کبھی دائیں جاتی تھی کبھی بائیں جاتی تھی, کون ہے جو میرے بھائی حسین کے لاشیں کو بچائے. آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے. فضا آگے بڑھی, شہزادی یہاں ایک شیر رہتا ہے, اگر اجازت دے تو اس سے مدد مانگو. کربلا میں جب آپ جائیں گے شیر فضا کا وہ مقام آج بھی موجود ہے. فضا دوڑی ہوئی آئی, اے ابو الحارث کہاں ہے؟ ارے تیرے مولا کے لاشا پامال ہونے والا ہے. ابو الحارث آیا, میں کہوں گا ارے ابو الحارث جانور ہے, ارے اہل بیت کا اتنا خیال, لیکن یہ کیسے ملعون تھے ارے جنہوں نے اہل بیت کو قتل کر ڈالا. ولعنت اللہ سيعلم الذين ماتم حسین.